میرے مومن بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جو ان بابرکت ایام میں یہ صدا بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو در حقیقت آپ بآواز بلند رب العالمین کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ ابدی صدا جو آپ کے دلوں کی گہرائی سے اٹھتی ہے اور آپ کے صمیم قلب سے پھوٹتی ہے، یہ فطرت کی پکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو یہ صدا لگاتے سنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ارشاد فرمایا علی الفطرہ، یہ تو فطرت ہی ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، پاکیزہ فطرت اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا اور عظیم تر ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر شے پر بالا و برتر ہے۔ وہی ہے جو الکبیر المتعال، یعنی سب سے بڑا بلند مرتبے والا ہے۔ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے۔ چنانچہ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، یعنی اسے کامل عظمت کے ساتھ عظیم جانو۔ چنانچہ اللہ اکبر عربی زبان میں تعظیم و اجلال کے لیے سب سے بلیغ، سب سے عظیم لفظ ہے، تو پھر کون ہے جو اس سے زیادہ عظمت والا ہو؟ اس سے بڑھ کر کون ہے جسے آپ اپنے دکھی دلوں کا حال سنائیں تو وہ آپ کے غموں کا مداوع کرے؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے؟ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذکر و تکبیرات پڑھنے والوں، اپنی عبادات میں غور کریں۔ آپ کو اپنے اکثر شعائر میں تکبیر موجود ملے گی تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جو آپ کو اس کی اطاعت سے غافل کرے یا اس کی عبادت سے آپ کو روکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تکبیر ہی سے اذان کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہی تکبیر ہماری نماز میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ نماز کی حرکات و انتقال میں یہی تکبیر ہمارا شعار ہے۔ اسی طرح دوران حج اور قربانی کے موقع پر بھی ہم تکبیر کہتے ہیں۔ ہمارے سفر کی دعا کا آغاز بھی تکبیر کے کلمات سے ہوتا ہے تاکہ ہمارا یقین کامل ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی ہر خطرے اور نقصان سے ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ، یعنی کہہ دو تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے جب اسے عاجزی کے ساتھ اور چھپا کر پکارتے ہو کہ اگر ہمیں اس آفت سے بچا لے تو البتہ ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ کہہ دو کہ اللہ، لہذا کثرت سے اس کی تکبیرات پڑھیں۔
خوب تر اس کی تعظیم بیان کریں، جیسا کہ اس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، بے حد فیاضی فرمائی اور بے انتہا عطائیں ہم پر نچھاور کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعد اما بعد۔ سامعین کرام، اصحاب ایمان، ان بابرکت ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اور جو شخص اللہ کی نامزد چیزوں کی تعظیم کرتا ہے سو یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے قریب ترین ہے، بلکہ یہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے رب کی تکبیر کہتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کبر مکبر قط الا بشر، یعنی جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیل یا رسول اللہ بالجنہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی بشارت؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو میرے بھائیوں، صبح و شام اللہ کی تکبیر بیان کریں، ایسی تکبیر جس کی گونج اطراف و اکناف کو بھر دے۔ اسی طرح ہر حاجت اور دعا کے وقت اللہ کی تکبیر بیان کریں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے معاملات آسان کر دیے جائیں گے۔ لہذا خوب دل و جان سے رب تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب زیادہ تکبیرات کہنے والا بنا دے اور ہماری تکبیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین، بہن، بھائی تیری بارگاہ میں چلے گئے، میرے والدین اور میری بڑی بہن کے ساتھ، اے اللہ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ وصلوا وسلموا على نبيكم وحبيبكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونبابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين، وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء البطن برحمتك وغفرانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة.